نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال تبارك وتعالى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ جو عمل جس اعتبار کا عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت، یہ اس اعمال کی قبولیت کی پہلی سیڑھی اور نشانی ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بنیاد بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے خاندان، برادریاں اور کنبے بنائے۔ اور بڑے خاندان کا ہونا، بڑی برادری کا ہونا، بڑے کنبے کا ہونا، یہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت اور اکرام والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور اپنے نبی کو بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ بھی تقوی اختیار کیجئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے راستہ بیان فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہے گا، اللہ کریم ہر معاملے میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ہر پریشانی اور مصیبت میں اس کے لیے اللہ راہیں نکالیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین، جس طرح آدمی خاردار جہاڑیوں سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کے نکلتا ہے کہ کوئی خاردار کانٹا یا جاڑی اس کے ساتھ الجھ نہ جائے، ایسے ہی فرمایا دنیا کے اندر ہر طرح کے گناہوں اور فتنے اور فساد سے بچ کر اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقوی ہے۔ بے حیائی، برائی، سود، غیبت، جھوٹ، مسلمان کی بے اکرامی، قتل و غارت، یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ سارے کے سارے جال، یہ سارے کے سارے کانٹے بچھائے گئے۔ ان کانٹوں سے بچ کر، اس جال سے بچ کر،
ان برائیوں سے بچ کر جو گزر گیا اللہ کے ہاں وہ بڑا معزز بنا، اللہ کے ہاں وہ عزت والا بنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے لیے ہر عمل کرنا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے خوف اور خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تقوی کی بنیاد ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی سمیع اور بصیر ہیں، کہیں سے میرے عمل میں کوتاہی نہ ہو اور میں اس عمل کو اللہ کی شان الوہیت، اللہ کی ربوبیت کی عظیم بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے خشوع اور خضوع، تقوی کا اہتمام کہ ہر لفظ کو میں اللہ کی شان میں بیان کر رہا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نماز کی ایک ایک لفظ پہ یہ غور کرے، میرا اللہ عظمت والا، میری زبان سے نکلنے والا یہ لفظ یہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جائے اور اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے۔ اس خوف، خشیت اور اس امید کو سامنے لاتے ہوئے اپنے اعمال کیے جائیں۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو جو تم عمل کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میری گفت و شنید، میرا ذکر و تلاوت، میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اسی کو فرمایا کہ چاہیے کہ ہر شخص اس چیز پر غور کرے اور دیکھے جو اس نے آگے بھیجی، اور آگے پہنچنے والی وہی چیز انسان کو فائدہ دے گی، اس سے آدمی فائدہ اٹھائے گا مرنے کے بعد، جو تقوی کی بنیاد پر کی گئی ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح متقی بنائیں، ہر عمل اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔